الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم نے گزشتہ جو ہمارے لیکچرز ہوئے ہیں یہودیت کے حوالے سے، یہودیت کی تعریف، تاریخ اور ان کے ہاں جو مصادر اور مراجع ہیں، ہم نے ان کے ماخذ وغیرہ اس پہ ہم نے بات کی، کتاب مقدس ان کی جو ہے اس پہ ہم نے بات کی، اور اسی طرح تلمود اور جو پروٹوکولات ہیں اس پہ ہماری بات ہوئی۔ اب ان کے ماخذ اور مصادر کو پڑھنے کے بعد اب ہم یعنی اس کے بعد ان کا جو ان کتابوں کے اندر عقیدہ ہے، جو اس میں چیزیں بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اس کی صفات کے حوالے سے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، ان سب چیزوں پہ ہم نے بات کی۔ تو اس کے بعد ہم آج منتقل ہوتے ہیں ایک نئے موضوع کی طرف ان کے موضوعات میں سے، اور وہ ہیں یہود کی بعض عبادات اور ان کے بعض شعائر، یعنی ان کے بعض شاعر اور ان کی بعض عبادات۔ اس پہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی ادیان ہیں ان تمام ادیان کے اندر، یعنی وہ یہودیت ہو یا نصرانیت ہو، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، ان سب کے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیفات، یعنی کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے۔ ان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دعوت دی گئی اس میں اصول ایک ہی تھے، مشترک تھے۔ نماز ہے تو نماز تمام شریعتوں کے اندر ہے، روزہ ہے تو وہ تمام شریعتوں کے اندر ہے، یہ تمام قسم کی جو عبادات ہیں، حتیٰ کہ حج بھی موجود ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو ادا کرنے کی کیفیت اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ جو ہے یہ مختلف ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ متعدد مقامات پہ گزشتہ انبیاء کا ذکر ہوا، اور ان کے ذکر کے بعد، ان کو ذکر کرنے کے بعد نماز کا ذکر ہوا، حتیٰ کہ نماز کا جب ذکر ہوا تو اس کے اندر رکوع اور سجود کا بھی ذکر ہوا، جیسا کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ سورہ آل عمران کے اندر جہاں مذکور ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدے کا حکم دیا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ان کے ہاں بھی باجماعت پڑھی جاتی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ رب کے لیے مطیع فرما بردار ہونے اور اس کے لیے سجدہ کرنے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ دعا کی تھی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو اس کے اندر بھی مقیم الصلاۃ۔ اسی طرح اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ اور کئی یعنی ایسی آیات اور احادیث کے اندر پڑھیں گے کہ گزشتہ امتوں کے اندر یہ نماز بھی تھی، حتیٰ کہ طہارت وغیرہ کے احکام اور مسائل بھی بہت قریب قریب تھے، جیسا کہ اس پہ میں قریب انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر نماز تھی، اور وہ نماز ہماری نماز کے قریب قریب تھی، اس کے اندر رکوع بھی تھا، اس کے اندر سجدہ بھی تھا، کیونکہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ جہاں نمازوں کا ذکر ہے وہاں رکوع اور سجدے کا بھی ذکر ہے۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے سورہ ال عمران کی آیت پڑھی ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اس کے اندر بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر یہودی یا عیسائی اس وقت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری نماز جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی، اس کے اندر رکوع اور سجود نہیں ہے، بس ہل لینا ہے، کوئی کتاب کا حصہ پڑھ لینا ہے، تو یہ میرے خیال میں سراسر جھوٹ ہے اور یہ بہتان ہے، کیونکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ نماز کے اندر یہ رکوع اور سجدہ تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر نماز ہی نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے، ہمارے اندر نماز نہیں تو یہ بھی غلط ہے، اور طہارت کا بھی ذکر حدیث کے اندر ملتا ہے کہ ان کے اندر موجود تھی۔ تو بہرحال تمام انبیاء کے ہاں جو بنیادی مسلمہ عقائد و نظریات ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ اصول ہیں،
وہ سب کے مشترکہ ہے۔ اور اسی طرح وہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اس کے اندر بھی علماء کرام فرماتے ہیں یعنی من سنن الانبیاء، انبیاء کی سنت اور اس کے طریقوں میں سے ہے۔ داڑھی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی سنت اور طریقہ قرار دیا ہے۔ اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہمارے اور ان کے درمیان، روزے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اسی طرح حلال و حرام کی اگر ہم بات کریں تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو گزشتہ امتوں پر بھی حرام تھی، ہمارے اوپر بھی حرام ہیں، کئی چیزیں ان کے لیے حرام تھی ہمارے لیے حلال ہیں۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، یعنی تفصیلی جو مسائل اور احکام ہیں اس کے اندر ہی جا کر بعض جگہ فرق آتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ تو ہم اس پہ بات کریں گے اور ان چیزوں کا ہم اسلام سے تقابل کریں گے کہ اسلام کے اندر یہ کس انداز میں ہے اور ان کے ہاں یہ کس انداز میں ہے۔ تو میں نے بطور تمہید کے چند باتیں شروع میں ذکر کی ہیں۔ تو نماز سے پہلے اگر ہم طہارت کی بات کریں تو طہارت کا مسئلہ جو ہے یہ بھی یہود کے ہاں موجود ہے۔ طہارت ان کے ہاں ایک کبرا ہے ایک صغرا ہے، جیسے ہمارے ہاں حدث اکبر حدث اصغر ہے نا، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے حدث کی 2 قسمیں کی تھی، ایسے ہی ہے؟ کون کون سی 2 قسمیں تھیں؟ سر حد سے اصغر اور حد سے اکبر۔ ہاں جی، تو حدث اکبر کیا ہے؟ سر جس میں ہمیں غسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں، تو حدث اکبر سے مراد انسان سے، پہلے تو ہم حدث کی اگر تعریف کریں تو حدث سے مراد انسانی بدن سے کسی ایسے وصف کا ظاہر ہو جانا، انسانی بدن سے کسی ایسے وصف یا کسی ایسی چیز کا ظاہر ہو جانا جو عبادت کے لیے مانے ہو۔ اچھا، اور پھر اس کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو ایک حدث اکبر ہے ایک حدث اصغر ہے۔ حدث اکبر جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جسم سے کسی ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو غسل کو واجب کر دے، جو غسل کو واجب کر دے، جیسے مثلا منی کا خارج ہونا ہے، نفاس کا خون ہے، حیض کا خون ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ غسل کو واجب کر دینے والے اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ حدث اصغر سے مراد بدن سے کسی ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو وضو کو توڑ دے یا وضو کو واجب کر دے، جیسے ہوا کا خارج ہونا، قضاء حاجت وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں حدث اصغر میں آتی ہیں۔ اچھا، بالکل سیم اسی طرح یہودیت کے اندر بھی طہارت کبریٰ اور طہارت صغریٰ ہے۔ طہارت کبریٰ اور طہارت صغریٰ، البتہ یہ کہ اس کو نام وہ الگ دیتے ہیں۔ طہارت کبریٰ سے مراد ان کے ہاں بھی غسل ہی ہے، طہارت کبریٰ کے اندر ان کے ہاں بھی غسل ہی ہے، اور وہ غسل بھی ان چیزوں سے ہے جن چیزوں سے ہمارے ہاں غسل ہے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ غسل بھی ان چیزوں سے ان کے ہاں واجب ہوتا ہے جن چیزوں میں ہمارے ہاں واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے ہاں جو طہارت کبریٰ ہے وہ کیا ہے؟ جماع سے، اسی طرح حیض اور نفاس اور یعنی ان چیزوں سے ان کے ہاں جو ہے وہ یہ واجب ہے غسل، یعنی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں اور ہمارے ہاں غسل کے بعد، وضو کے بعد ٹاول وغیرہ یعنی کپڑا وغیرہ یا تولیہ وغیرہ استعمال کر کے اعضاء کو خشک کرنا جائز ہے، جبکہ ان کے ہاں تولیہ وغیرہ کا استعمال اور اعضاء کو خشک کرنا یہ جائز نہیں ہے طہارت کے بعد۔ ٹھیک ہے، اگر ہم بات کریں ان کے ہاں طہارت صغریٰ کی، اس کے اندر وضو ہے، اور وضو کی کیفیت بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں وضو کی کیفیت ہے، جیسے ہمارے ہاں وضو کی کیفیت ہے بالکل اسی طرح ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ یہ تو چلے ان کی کتاب کے اندر ہو سکتا ہے انہوں نے کسی خاص وجہ ذکر، لیکن حدیث کے اندر اس طرف اشارہ موجود ہے۔ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ حدیث میں کس حدیث میں اشارہ موجود ہے کہ ان کا وضو بھی ہمارے وضو کی طرح ہے؟ ہاں جی، غور کریں ذرا فقہائے کرام، کچھ آ رہا ہے ذہن میں؟ سر قصاص والی آیت کا یاد ہے، اس کا نہیں یاد۔ اچھا دیکھیے، آپ نے حدیث سنی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قیامت کو اتنی امتوں میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء، کہ میری امت قیامت کو آئے گی ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اس حدیث کے ضمن میں علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وضو پہلی شریعتوں کے اندر بھی تھا، وضو پہلی شریعتوں کے اندر بھی تھا، لیکن ان کے اندر وضو تو تھا، وضو کے اعضاء بھی تقریباً وہی تھے جو ہمارے یہاں ہیں، لیکن ان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے نہیں، جبکہ امت محمدیہ کے لوگوں کے وضو کے اعضاء چمکیں گے۔
یعنی میں یہ اس ضمن میں بات کر رہا ہوں کہ وضو ان کے ہاں بھی اسی طرح ہی تھا جیسے ہمارے ہاں، وضو ان کے ہاں یہود و نصارہ کے ہاں بھی اسی طرح جیسے ہمارے ہاں. اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان امتی یاتون یوم القیامت غر محجرین من اثر الوضوء. تو پھر آگے من اراد منکم یطیل غرۃ فلیفعل، حضرت ابو ہریرہ پھر آگے حدیث میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے وہ تشریح کرتے ہیں کہ جو تم میں سے اپنی سفیدی کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھے طریقے سے کرے اور کامل کرے. تو ان کا موقف تھا ایک ذاتی کہ وہ اپنی بغلوں تک اپنے بازو دھو لیتے تھے. تو بہرحال یہ ایک صحابی کا اجتہاد ہے. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ گزشتہ امتوں کے اندر بھی وضو تھا. ہاں البتہ کچھ بعض چیزوں کے اندر فرق ہو سکتا ہے، یعنی جزوی فرق ہو سکتا ہے، لیکن تقریباً اکثر اعضاء وہی تھے جو ہمارے ہاں اعضائے وضو ہیں. جو ہمارے ہاں اعضائے وضو ہیں وہ اکثر اعضاء ان کے ہاں بھی وہی دھوئے جاتے تھے. تو یہ ان کے ہاں. اچھا ایک بات ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کے ہاں وضو جو ہے نا وہ خاص ہے. وضو کے اندر پانی کا استعمال خاص ہے. پانی کا استعمال ان کے ہاں زیادہ نہیں ہے، اور ہمیں اگرچہ اس کی ترغیب دی گئی ہے لیکن پابند نہیں کیا گیا. ہمارے ہاں تعداد کو خاص کر دیا گیا ہے، ان کے ہاں یہ تعداد جو ہے وہ خاص نہیں ہے. واللہ عالم. ہمارے ہاں پانی کی مقدار، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مد جو ہے پانی یا اس کے ثلث کے ساتھ وضو کر لیتے تھے. ان کے ہاں 1 لیٹر کے قریب جو ہے وہ پانی تقریباً لازم ہے. یعنی ان کے ہاں پانی کی جو مقدار ہے وہ لازم ہے کہ اتنے پانی کے ساتھ وضو کیا جائے، اتنے پانی کے ساتھ جو ہے وہ وضو کیا جائے. ان کے ہاں یہ جو ہے وہ لازم ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ لازم نہیں ہے. جتنی مقدار سے بھی وضو کامل ہو جائے، یعنی اس میں اعضاء خشک نہ رہ جائیں، تو وہ جائز ہے. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر آسانی کرتے ہوئے ایک ایک دفعہ بھی وضو کیا ہے، یعنی اعضاء کو ایک ایک دفعہ بھی دھویا ہے، دو دو دفعہ بھی، تین تین دفعہ بھی، تاکہ امت کے لیے اس مسئلے کے اندر وسعت بیان کر دیں کہ اس مسئلے کے اندر وسعت ہے. اور ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ سے زیادہ جو تجاوز کرنے والا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فقد تعدی و ظلم، فقد تعدی و ظلم، جو 3 دفعہ سے زیادہ کرتا ہے تو اس نے زیادتی کی، یا وضو کی کیفیت کے اندر جو زیادتی کرتا ہے تو وہ ظلم کرنے والا اور جو ہے وہ حد سے بڑھنے والا ہے. 2 قول ہیں اس کے اندر کہ کیا تعداد سے بڑھنا مراد ہے یا پھر کیفیت، یعنی اس طریقے سے ہٹ کر وضو کرنا مراد ہے. تو دونوں علماء نے اس کے معنی کیے ہیں. تو بہرحال ان کے یہود کے ہاں اور ہمارے ہاں فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں پانی کی مقدار خاص ہے اور متعین ہے. ہمارے ہاں غسل اور وضو کے اندر متعین تو نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ پانی کا استعمال کرنا مکروہ سمجھتے تھے اور زیادہ پانی استعمال کرنے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ احادیث میں واضح موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اکثر وضو 1 مد کے تہائی سے یا 1 مد سے ہوتا تھا، اور غسل 1 سا سے ہوتا تھا، جو کہ 4 مد جو ہے اس پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ 4 مد پر مشتمل ہوتا ہے، جو تقریباً 2.25 لیٹر یا اس کے قریب قریب 2 کلو یا 2.5 2.5 کلو کے قریب بن جاتا ہے. تو بہرحال ان کے ہاں 1 لیٹر پانی جو ہے اس کے قریب قریب وہ خاص ہے. اور میں نے جیسے پہلے ذکر کیا غسل کے اندر کہ ان کے ہاں غسل کے بعد بھی ٹاول استعمال کرنا، تولیہ وغیرہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح وضو کے اندر بھی ان کے ہاں وضو کرنے کے بعد پانی کے قطرات اور ان کو خشک کرنا یہ یعنی کسی کپڑے سے درست نہیں ہے. اور اگر ہم بات کریں اذان یا نماز کی اطلاع کی، تو ان کے ہاں ایک سینگ نما آلہ ہے جو بجایا جاتا ہے. سینگ نما آلہ جس کو بوق کہتے ہیں، بوق قاف کے ساتھ، بوق ایک سینگ نما آلہ ہے جو بجایا جاتا ہے. نصارہ کے ہاں گھنٹا ہے جو بجایا جاتا ہے. لکڑی پر لکڑی بجاتے تھے ماضی میں، لیکن اب انہوں نے گھنٹے بنا لیے ہیں، اس وجہ سے ان کو گھنٹا گھر کہتے ہیں، جس کے اندر وہ گھنٹا بجاتے ہیں یا گھنٹی بجاتے ہیں. لیکن قدیم زمانے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر وہ لکڑی پر لکڑی ماری جاتی تھی، اور اس کو جو ہے وہ ناقوس کا نام دیتے تھے، اس کو ناقوس کا نام دیتے تھے. اور بوق جو ہے یہ یہود کا وہ آلہ ہے جس کے اندر وہ عبادت کا وقت داخل ہونے کی اطلاع دیتے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں نہ تو ناقوس ہے اور نہ ہی ہمارے ہاں یہ بوق ہے. یہ اضافی چیزیں ہیں، یہ نوٹس کے اندر موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ اس کو لیکچر سے جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. اچھا، تو ہمارے ہاں اذان ہے، اور اگر آپ اذان والی حدیث تو آپ نے پڑھی ہوگی، اذان کیسے مشروع ہوئی. تو وہ صحابی جس کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر اذان سکھائی اور دکھائی، تو اس نے دیکھا کہ ایک بندہ بوک بیچ رہا ہے، تو اس کے ہاتھ میں بوک ہے. پہلے
یعنی ناقوس ہے عیسائیوں کا. تو اس نے کہا اللہ کے بندے یہ مجھے بیچ دے. اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے تو نے اس سے؟ نے کہا کہ میں اس سے جو ہے وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا. اس نے کہا کہ میں آپ کو اس سے اچھی چیز دیتا ہوں. پھر اس نے جو ہے وہ اذان سکھائی. وہ فرشتہ تھا یا جو بھی تھا، فرشتے ہی تھے. اور یہی سیم خواب حضرت عمر کو بھی آئی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کو خواب کیوں دکھائی؟ اس وجہ سے تاکہ صحابہ کا مقام بڑھے اور ایک مومن کی خواب کو اہمیت ملے. کہ مومن کی خواب جو ہے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے، جز ہوتا ہے. جیسے نبوت کی خبریں مستقبل کی نبی کو دی جاتی ہیں، ایسے خوابوں کے اندر بھی بعض دفعہ مستقبل کے بارے میں مومن کو آگاہ کر دیا جاتا ہے، تاکہ اگر اچھی خبر ہے تو اس کی جستجو کرے، اگر کوئی بری خبر ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرے اور حفظ ما تقدم کے طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کر لے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا مومن کو یہ دکھانے کا مقصد اور حکمت ہوتی ہے، جیسے علماء نے ذکر کی ہے. اور اسی وجہ سے مومن کی خواب کو نبوت کے حصوں میں سے 40واں حصہ، یا ایک اور حدیث ہے اس سے مختلف عدد بھی ذکر کیا گیا ہے، حصہ قرار دیا گیا، یعنی سچا ہونے کے اعتبار سے. تو وہ اذان سکھائی گئی. تو ہمارے ہاں اذان ہے، اور یہود و نصارہ سے مشابہت سے بچنے کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، آپ پر وحی بھی آ گئی تو وہ وحی بن گئی اور تقریری سنت بھی بن گئی. تو بہرحال یہ یعنی ایک اعتراض تھا جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ جی صحابہ کو خواب میں اذان کیوں دکھائی گئی، وحی کیوں نہیں کی گئی؟ تو اس کے اندر حکمتیں ہیں جن میں سے چند ایک کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. اب ہم آتے ہیں نماز کی طرف. یہ تو ہم طہارت کے حوالے سے اور اذان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو نماز جو ہے یہ بھی ان کے اندر موجود ہے. سفر دانیال کے اندر موجود ہے کہ بے شک دانیال علیہ السلام یہ نبی تھے. دانیال علیہ السلام دن میں 3 دفعہ نماز پڑھتے، رکوع کرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور کبھی دن میں 2 بار بھی گزشتہ کام کر لیتے تھے. یعنی یہ اس کے اندر موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاں 50 نمازیں تھیں، جیسا کہ واقعہ معراج کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے. اور ہمارے اوپر بھی 50 ہی فرض ہیں. ہمارے اوپر بھی 50 ہی فرض ہیں. پتہ آپ کو کہ نہیں پتہ آپ کو؟ جی سر 50 ہی ہیں، جی لیکن سر پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ 5 کو 50 بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے بار بار جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، آنے جانے پر اللہ نے فرمایا کہ یہ خمس 5 ہیں لیکن 50 میں شمار کروں گا، یعنی اجر و ثواب میں 50 کا عطا کروں گا. اچھا، شروع میں ان کے ہاں نماز نثر پر مشتمل تھی، پھر نظم پر، جسے آغاز میں گانے کی طرز پر پڑھا جاتا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ 7 آلات موسیقی استعمال کیے جانے لگے، جیسا کہ سفر مزامیر میں اس کی وضاحت موجود ہے. یہ عذرا کے اندر سے یہ حوالہ لیا گیا. اب یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ نماز موسیٰ علیہ السلام کی نماز ہے یا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نماز ہے، ہم یہ نہیں کہتے. لیکن انہوں نے اس چیز کو یعنی مخصوص کر لیا. انہوں نے اس چیز کو مخصوص کر لیا اس چیز کے ساتھ کہ موسیقی اور اس طرح کی چیزیں ساتھ شامل کر لی جائے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ان کے ہاں یعنی تورات میں سے یا کسی سفر میں، اسفار میں سے کوئی سفر نکال کر، سفر مزامیر وغیرہ یا کسی چیز سے، وہ داؤد علیہ السلام کے جو سفر مزامیر ہے اس میں سے اشعار وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لا کر اس کو پہلے نثر کی صورت میں پڑھتے تھے، پھر نظم بنا کر اس کو پڑھتے ہیں گانے کی طرز پر، موسیقی کے آلات استعمال کر کے. تو جیسے ہمارے ہاں صوفیہ نے دف کے نام سے کام شروع کیا، اور وہ دف کے آگے پھر انہوں نے اس کے جدید طریقے نکال لیے. دف کے اندر انہوں نے پھر لوہے کی زنجیریں استعمال کرنا شروع کر دی، جس سے وہ ایک موسیقی نما آواز نکلتی ہے. حالانکہ دف کے اندر بھی علماء نے جو اجازت دی ہے دف بجانے کی، وہ دف کی شروط ہیں، اس کی کیفیات ہیں، اور وہ مخصوص حالات کے اندر ہے. لیکن صوفیاء کے ہاں باقاعدہ ان کے تقیوں میں، جو ان کے تقیے ہیں، یعنی جو ان کے خاص عبادت کے اور یعنی خصوصی قسم کے اذکار کے انہوں نے مقامات بنائے ہوئے ہیں، وہاں باقاعدہ وہ دف ایسی بجاتے ہیں کہ وہ خالی دف نہیں ہوتی، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ لوہے کے یعنی وہ لگے ہوتے ہیں زنجیریں سی، اور اس سے وہ موسیقی نما آواز نکلتی ہے. اور پھر وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اور اس پر پھر ان کے اوپر وجد بھی طاری ہوتا ہے، اور دل بھی جاری ہوتے ہیں، کرنٹ بھی لگتا ہے، اور لوٹ پوٹ بھی ہوتے ہیں، اور بعض کو تو کپڑوں کی کا اندازہ بھی نہیں رہ جاتا کہ وہ کھل رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال وہ یہ ساری سیم حرکات ہیں. اور یہ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جدید یہود نے ان سے لی ہیں یا انہوں نے یہود سے لی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں مشترک ہیں جیسے میں نے ذکر کیا. اور میں آگے انشاءاللہ جب ہم صوفی ازم پہ بات کریں گے، ان کے عقائد اور
ان کے جو رسومات اس پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہم ایسے دعوے نہیں ہیں، حقیقت میں یہ پہلے اہل کتاب اور دیگر ادیان کے اندر موجود ہیں، اور ان سے یہ تھوڑا اپڈیٹ کر کے اس کو لیا گیا ہے، مہذب انداز میں اس کو پیش کر دیتے ہیں، اور مہذب انداز بھی وہ اسلام کی طرز کے اندر نہیں۔ اب اسلام کے اندر دف بجانے کی اجازت تو ہے، لیکن اس کو عبادت بنا لینا اور مخصوص قسم کے اشعار پڑھنا اور پھر اس پہ جو ہے وہ لوٹ پوٹ ہونا اور اس کو دل جاری کرنے کا نام دینا یا خاص قسم کے عبادت کا نام دینا، ورد کا نام دینا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ اس پہ پھر رقص کرنا، اس پہ پھر ناچنا رقص کرنا، ناؤز باللہ، اس کو پھر کہتے ہیں صحابہ بھی ایسا کرتے تھے اور اولیاء اور صالحین بھی ایسا کرتے تھے، ناؤز باللہ، دیکھ کر بندہ بکھلایا ہوا لگتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب نسبت نبی علیہ السلام صحابہ کی طرف کی جا رہی ہے۔ آپ ان کے جب دعوے سنیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پیر فلاں صاحب بھی استعمال کرتے تھے، فلاں تابی بھی استعمال کرتے تھے، فلاں بھی وہ، یعنی عجیب بات ہے کہ تم ایک باطل کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کی طرف منسوب کر دو گے اس طرح کی چیزیں، ناچنا رقص کرنا اور وجد کرنا۔ اور وہ ایک پیر صاحب ہیں تو ان کے لمبے لمبے بال ہیں، لیٹوں والی سرکار، تو نوری بوری سرکار، تو وہ اس کو خود بیچارے سے ہلا نہیں جاتا، خود بیچارے سے ہلا نہیں جاتا، اور اس کو نیچے ہاتھ رکھ کے، اس کی پشت کے نیچے ہاتھ رکھ کے اس کو اٹھا کے لاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ کہتا ہے جو بندہ یعنی ڈانس نہیں کرے گا، یعنی رقص نہیں کرے گا، یا اس کو کیا کہتے ہیں وہ نہیں کرے گا، دمال نہیں ڈالے گا، اس کو گالی دیتا ہے۔ کہتا سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جو دمال نہیں ڈالے گا اس کو فلاں فلاں گالی نکالتا ہے، یعنی حضرت علی کی طرف گالیاں منسوب کرتے ہیں، اور پھر جناب اس کو نیچے سے ہاتھ رکھ کے پیر صاحب کو وہ نچاتے ہیں، ایسے ایسے دمال ڈلواتے ہیں اس سے ڈھول کے آگے۔ اور میں نام نہیں لینا چاہتا، کئی اور بڑے بڑے اسکالرز اور پڑھے لکھے سمجھدار اور باوقار نظر آنے والے بظاہر شکل سے وہ جناب رقص کرتے ہیں، ڈھول کے آگے جناب وہ ناچ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ سلف صالحین کا طرز عمل تھا۔ یہ سلف صالحین کا طرز عمل نہیں، یہ تو یہود و نصارہ کے ہاں عبادت کے طریقے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، موسیقی کے آلات کے سامنے ناچنا گانا اور یہ سارے کام، جیسے کہ آپ دیکھ لیں یہ یہود کے اندر موجود ہے۔ اچھا، نماز سے پہلے صرف ہاتھ دھوتے ہیں، پھر انفرادی نمازوں میں ایک چھوٹی سی شال دونوں کندھوں پر ڈالتے ہیں، صرف ہاتھ نہیں دھوتے۔ یہ جدید یہود کے اندر ہوگا، لیکن اصل ان کے ہاں جیسے میں نے ذکر کیا کہ اصل جو ان کے ہاں عبادت ہے وہ پورا وضو ہے، لیکن اس وقت جو یہود ہیں یعنی ان کے بھی آگے کئی فرقے، اور جیسے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اگلا ہمارا لیکچر یہودیوں کے فرقے پر ہوگا، فرقوں پر، تو لیکن میں اصل ان کے مذہب کے اندر کیا ہے اور موجودہ اس وقت ان کے ہاں کیا ہے۔ تو اصل یہودیت کے اندر وضو اسی طرح تھا جیسے ہماری شریعت کے اندر ہے، جیسے میں نے حدیث سے آپ کو دلیل دی، لیکن موجودہ وہ کیا کرتے ہیں، موجودہ وہ اس وقت صرف ہاتھ دھو لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انفرادی نمازوں میں سے ایک چھوٹی سی شال، یعنی ان کے یہاں دو طرح کی نمازیں، اجتماعی اور انفرادی۔ انفرادی نمازوں میں چھوٹی سی شال ہوتی ہے، دونوں کندھوں پر ڈالتے ہیں، اور اجتماعی نمازوں میں بڑی شال گردن کے گرد لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پڑھنے والا بدن پر سیاہ جبہ اور سر پر مخصوص ٹوپی زیبدان کرتا ہے جو انہوں نے پہنی ہوتی ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں، اگر آپ گوگل پہ لکھیں یہود کی جو مختلف قسم کی وہ لباس اور وہ چیزیں ہیں تو آپ اس میں غور کریں گے، وہ شال نما آگے انہوں نے لٹکائی ہوتی ہے، اور پھر ٹوپی ان کی مخصوص ہے جو اوپر وہ پہنتے ہیں، تو وہ پہن کر پھر وہ کرتے ہیں۔ ماضی میں تو یہ نماز میں رکوع سجود کرتے تھے، لیکن دور حاضر میں ان میں بہت سارے نصارہ کی طرح کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور ولیعوذ باللہ ہمارے ہاں بھی ایک، آپ سمجھ لیں، فیشن بنتا جا رہا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ ایک فیشن بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں مسلمان بھی اچھا خاصا اٹا کٹا صحت مند تندرست توانا باہر سے بھاگا بھاگا آئے گا اور آ کے کرسی پکڑ لے گا اور بیٹھ جائے گا کرسی پہ بلا عذر، یعنی بعض لوگوں کا تو چلیں مرض ہے عذر ہے، لیکن باہر یعنی صبح ورزش بھی کر کے آئیں گے، پارک کا چکر بھی لگائیں گے، 2-2 کلومیٹر چلتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لائنوں میں بلز وغیرہ جمع کروانے کے لیے، پاسپورٹ بنوانے کے لیے، آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے، مختلف مقامات پہ آپ دیکھیں گے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں آتے ہی دائیں بائیں دیکھتے ہیں کرسی نظر آ جائے تو وہ لے کر بیٹھ جائے۔ یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے کہ اس کو فیشن بنا کر کرسیاں مسجد میں رکھ کے اس پہ بیٹھنے لگ جانا بلا عذر۔ ہاں، اگر ایک بندے کا عذر ہے تو اس کے لیے بھی شریعت اجازت اتنی نہیں دیتی، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اتنی دیر تک کم از کم جو ہے وہ کھڑا ہو کر قیام کرے جتنی دیر تک اس کے اندر استطاعت ہے، پھر جب اس کو لگے کہ اب میں اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ جائے۔ اسی طرح رکوع ہے، سجود ہے، یہ ارکان کے اندر حتی الامکان حسب استطاعت ان کو بجا لانا یہ ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے جب حضرت
عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو بواسیر کی بیماری تھی، اور بواسیر کی بیماری کے اندر آپ جانتے ہیں بواسیر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بواسیر کے اندر زخم داخلی ہوتے ہیں، ایک خارجی ہوتے ہیں۔ جو خارجی زخم ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بعض دفعہ کھڑا ہونا بھی آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں بیمار ہوں اور میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے سیدھا یہ نہیں کہا کہ بیٹھ کے پڑھو یا لیٹ کے پڑھو، آپ نے صلی قائما، آپ ذرا اندازہ کریں حدیث کے سیاق کی طرف، فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ قَاعِدًا أَوْ جَالِسًا، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر پڑھنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر لیٹ جاؤ، اور بعض میں اشارے کا بھی ذکر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس حالانکہ صحابی رخصت مانگ رہے ہیں، کھڑے ہو کر تو اصل ہے، لیکن مانے کہ میں بیمار ہوں، فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر پڑھیں، اگر استطاعت نہیں تو پھر بیٹھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آغاز میں سٹارٹ میں ہی کرسی پکڑ لیں اور بیٹھ جائیں۔ تو یہ طرز عمل جو ہے وہ یہود کے ہاں اور نصارہ کے ہاں یہ فیشن، تو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ کے سب کچھ کرتے ہیں وہ، اور ہمارے لوگوں نے بھی وہ کام شروع کر دیا، کرسیاں بنا لیں اور جو ہے وہ دور سے کرسی دیکھ کر پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر کھڑا ہونے کی استطاعت ہوتی ہے۔ اللہ تو دلوں کو جانتا ہے نا کہ دل کے اندر کیا ہے اور استطاعت ہے کہ نہیں، تو یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے۔ اچھا جی، کرسیوں پر بیٹھ کر ہاتھ سینے پر رکھ کر سر کو معمولی سا جھکاتے ہیں، جیسا کہ کوئی خادم احتراماً اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ الفکر الدینی الیہودی کتاب کے اندر سے یہ چیز جو ہے وہ لی گئی۔ یہود کے بعض فرقوں کا نماز کے طریقے میں بعض دوسروں سے اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے، ہر فرقے کے ہاں نماز کا طریقہ مختلف ہے، اور یہ ان کے آپ سمجھ لیں کہ باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب کوئی کہنے والا یہ کہے گا کہ ہمارے ہاں بھی نمازوں میں فرق ہے، تو دیکھیں ہمارے ہاں نماز کے اندر بعض مسائل کے اندر فرق ہے، بعض مسائل کے اندر اختلاف ہے، لیکن نماز کی تعداد کے اندر، نماز کی رکعات کی تعداد کے اندر ہمارا الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے جو رافضہ ہیں، شیعہ حضرات ہیں، ہم ان کو نہیں کہتے کہ وہ کیونکہ ان کی تو نمازوں کے ٹائم بھی الگ ہیں، اور نمازیں بھی وہ دو ہی پڑھتے ہیں، فجر کی اور ظہرین اور مغربین جمع کر کے وہ اس طرح کر کے پڑھتے ہیں، اور پھر ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، اور ہم ان کا اختلاف ہم معتبر نہیں مانتے، ان کے اختلاف کو ہم اہل سنہ معتبر نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ ہمارے اہل سنہ کے جو فرقے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں بعض کیفیات کے اندر تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں نماز کی رکعات کے اندر اور نماز کے اوقات کے اندر کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، یعنی وہ ایک جو ٹائم دیا گیا ہمیں کہ فلاں وقت سے فلاں تک، اس کے اندر ہی سارے پڑھتے ہیں، کوئی اول وقت میں پڑھ لیتا ہے، وہ آخری وقت میں پڑھتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ تقلید میں آ کر کرتے ہیں جو بھی ہے، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں اس قدر اختلاف نہیں ہے کہ وہ کوئی صرف سجدہ کر رہا ہے، ان کے ہاں کوئی صرف بیٹھ کر بس تھوڑا تورات کی تلاوت کر لی کسی حصے کی، یعنی بائبل میں سے کچھ کسی چیز کی تو بس، یا کسی خاص ورد کر لی اذکار وغیرہ اور بس اس کو عبادت بنا لیا کسی نے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اختلاف کا ہونا یہ بڑی بات نہیں، اصل اس کے اندر یعنی کوئی محفوظ چیز تو ہونا، ہمارے پاس تو محفوظ نماز کا پورا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود ہے، ان کے پاس یعنی محفوظ کوئی چیز نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ایک جگہ اور ہے دوسری جگہ اور ہے، تو اس طرح ان کے اندر چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اچھا جی، اب ہم نماز کا چونکہ ٹاپک ان کا شروع کیا ہوا ہے، تو اب ہم یہودیوں کے ہاں نمازوں کی تعداد کتنی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، موجودہ یعنی اس وقت، شریعت کی ہم بات نہیں کر رہے، شریعت میں تو موسیٰ علیہ السلام پہ 50 نمازیں تھیں جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہود کے ہاں ایک یہودی پر دن اور رات میں صرف 3 نمازیں فرض ہیں، دن اور رات میں صرف 3 نمازیں جو ہے وہ فرض ہیں، اس کو رات لکھنا چاہیے تھا۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ سب سے پہلے نماز فجر ہے جسے صلاۃ السحر کا نام دیتے ہیں، اور اس کو شہاریت کہتے ہیں، شہاریت یعنی یہ اس کا نام ہے ان کے ہاں، شہاریت، ہمارے ہاں اس کو صلاۃ الصبح کہتے ہیں، صلاۃ الفجر بھی کہتے ہیں، اور ان کے ہاں اس کو صلاۃ السحر یعنی شہاریت کا نام دیتے ہیں۔ دوسری ان کے ہاں نماز ہے آدھے دن کی نماز، یعنی نصف النہار کو، جو ہمارے ہاں زوال کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور ان کے ہاں صلاۃ نصف النہار اس کا نام ہے، یعنی آدھے دن کی نماز، ٹھیک ہے، یا صلاۃ القیلولہ بھی اس کو کہتے ہیں، صلاۃ القیلولہ کہتے ہیں منہا، اور اسے وہ منہا کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پیچھے ان کے ہاں تصورات ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ بس خالی انہوں نے یہ وقت خاص کر لیا، اور اس کے پیچھے ان کے تصورات ہے، اگر آپ پوچھیں تو پوری تھیوری ان کے ہاں آپ کو بیان کر دیں گے وہ کہ ہم اس وقت کیوں کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مقصد ان کے یہ اوقات اور یہ چیزیں جاننا ہے اور دیکھنا ہے اسلام کے ساتھ تقابل کرنا ہے کہ کس حد تک وہ ہمارے قریب ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بھی نصف النہار کی نماز ہے، یعنی زور کی نماز ہے، وہ زوال کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا وقت جو ہے وہ یعنی صاف ظاہر ہے کہ وہ عصر تک جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر نماز کی طریقہ اور نماز کا طریقہ اور کیفیت مختلف ہے۔ لیکن انہوں نے جو چیزیں بدل لی ہیں، صاف ظاہر ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے جو دین کے اندر تھا وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ موجودہ جو یہود ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ رات کی نماز، اسے یہ صلاۃ الغروب کہتے ہیں، یعنی غربیت کا نام دیتے ہیں، غربیت یعنی غروب۔ تو ان کے ہاں ان تینوں نمازوں کے نام کیا ہیں؟ شہاریت، منہا اور غربیت، یہ تین نام ہے، لیکن اس کا ترجمہ عربی میں کیا گیا ہے کہ وہ صلاۃ السحر ہے یا صلاۃ النصف النہار ہے، یا پھر جو ہے وہ صلاۃ القیلولہ اور صلاۃ الغروب ہے، جس کو غربیت کا نام وہ دیتے ہیں۔ یہود کے ہاں نماز دو طرح کی ہے۔ یہود کے ہاں نماز، جیسے میں نے پیچھے اشارہ کیا، اجتماعی اور انفرادی۔ اب انفرادی نماز ان کے ہاں کیسے ادا کی جاتی ہے اور اجتماعی کیسے کی جاتی ہے؟ انفرادی جو یہود ارتجالن حسب حاجت ادا کرتے ہیں، ارتجالن کا معنی جلدی جلدی میں، حسب حاجت ادا کرتے ہیں، اس میں موسم، اوقات اور دیگر مذہبی تہواروں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، یعنی اگر کسی پر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو وہ جلدی سے جا کے وہ اپنے مخصوص طریقے سے وہ نماز ادا کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ارتجالن، یعنی حسب حاجت۔ جس کو کوئی ضرورت اور حاجت ہو، تھوڑا یعنی تنگی محسوس کی، یا حالات ٹائٹ ہو گئے، یا کوئی اور اس کو محسوس، جیسے ہمارے ہاں دعا ہے دوسرے لفظوں میں، اس کو وہ نماز کا نام دیتے ہیں۔ تو صلاح کا معنی بھی اصل میں دعا ہی ہے، چونکہ ہماری نماز اکثر دعا پر مشتمل ہے، اس وجہ سے اس کو صلاۃ کا نام دیا گیا ہے، تو یہ بھی اس مناسبت سے صلاۃ ہے۔ تو جب ان پر کوئی یعنی مشکل آتی ہے یا کوئی خاص حاجت آتی ہے تو اس وقت یہ انفرادی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اجتماعی ہے، یہ مخصوص لوگ مخصوص انداز میں مخصوص جگہ اور مخصوص اوقات میں ادا کرتے ہیں۔ وہ انفرادی کا کوئی وقت خاص نہیں ہے، اس کا طریقہ بھی مختلف ہے اجتماعی سے، اور اجتماعی کے اندر سب لوگ نہیں پڑھتے، بلکہ اس کے اندر زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بڑے جو حاکمات ہیں اور بڑے جو ان کے پیشوا ہیں ان کو اس کے اندر، یا پھر مخصوص طبقے کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، باقیوں کو اس کے اندر شامل نہیں کیا جاتا۔ اس کا انداز بھی مخصوص ہوتا ہے، مخصوص جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر آنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ہاں، یہود کے ہاں، اصل شریعت کے اندر بھی ہر جگہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ بات میں بھول گیا تھا ذکر کرنا، تو یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ یہودیت کے اندر اصل، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو دین اللہ نے ان کو دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کے اندر اصل سوائے عبادت خانے کے، یعنی معبد خانہ اور عبادت گاہ جو ہے، اس کے علاوہ ان کے ہاں کسی جگہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہماری شریعت میں ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی فضیلت دی ہے کہ پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد یعنی بنا دیا گیا، نماز کی جگہ، جہاں کہیں مومن سفر کے اندر نماز کا وقت ہو تو وہ وضو کر کے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث کے روشنی میں کہ فضلت علی الانبیاء بخمس، اوتیت خمسن، کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی، اور ایک حدیث میں فضلت علی الانبیاء بخمس، اور ایک حدیث میں ستن کا لفظ ہے کہ مجھے 6 یا 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جعلت الارض کلھا مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد زمین، سرزمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، سجدہ کی جگہ، اور اس کی مٹی کو میرے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا، اگر پانی میسر نہ ہو تو آدمی اس سے تیمم کر کے۔ ان کے ہاں تیمم نہیں تھا، ان کے ہاں تیمم بھی نہیں تھا، یہ بھی طہارت کے باب کے اندر نوٹ فرما لیں کہ ان کے ہاں تیمم نہیں۔ تیمم ہمارے ہاں ہے کہ پاک مٹی سے تیمم جو ہے ہم کر سکتے ہیں، اور یہ اس امت کا خاصہ اور اس امت پر اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے، اور اسی مناسبت سے انبیاء علیہ السلام پر ہمارے نبی کو فضیلت دی گئی۔ اور مال غنیمت گزشتہ شریعتوں کے اندر حلال نہیں تھا، گزشتہ شریعتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ اکٹھا کر کے نبی اس کو آگ لگا دیتا تھا، اور وہ جو ہے وہ یا رکھ دیا جاتا تھا اور اس کو آگ کھا جاتی، یا وہ آگ لگا دیتے تھے، لیکن اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کیا، اس میں خمس نکال کر نبی علیہ السلام کا، اللہ اس کے رسول کا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ جہاد کرنے والے جو گھڑ سوار ہوتے تھے اس کو 3 حصے دیے جاتے تھے، اور جو پیادے ہوتے تھے ان کو 1 حصہ جو ہے وہ دیا جاتا تھا، جیسا کہ احادیث میں اس کی وضاحت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ حاکم اور جو امیر ہوتا تھا اس کے اختیار میں ہوتا تھا کہ وہ کسی کو خاص وجہ سے، اگر اس نے زیادہ بہادری سے، جرت سے جہاد کیا ہے تو اس کو زیادہ بھی وہ کسی خاص مسلط سے دے سکتا ہے، یا نئے مسلمان ہونے والوں کو، جیسا کہ
ہم نے اس میں جو ہے وہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، تو یہ مخصوص اوقات میں ادا کی جاتی ہے، مخصوص مقامات پہ، اور اس میں شرکت کرنے والے غالباً جیسے میں نے پہلے ذکر کیا حاکامات اور کاہن لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے جو کاہن ہوتے ہیں نا، پیش گوئیاں کرنے والے نجومی قسم کے لوگ، اور کاہن وغیرہ اور حاکامات، ان کے بڑے پوپ پیشوا اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور وہ ادا کرتے ہیں۔ چلیے جی، نماز کا تو ختم ہوا، اب دوسرا ہم روزے کی طرف جاتے ہیں۔ تو روزہ یہود کے اندر موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اور اصل شریعت موسیٰ کے اندر بھی موجود تھا، اور عیسیٰ کے اندر بھی، دیگر شریعتوں کے اندر بھی موجود تھا، جیسا کہ قرآن اس بات کی تائید کرتا ہے ہمیں اس کے۔ لیکن اور ایک اور بات نوٹ فرما لیں کہ اصل ان کے ہاں سحری بھی ہے، ان کے ہاں افطاری بھی ہے، لیکن کچھ چیزوں میں ہمارے اور ان میں فرق ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں سحری کرنے میں، یعنی سحری تاخیر سے کرنا مسنون ہے، اور سحری کرنا مسنون ہے، جبکہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، یہود کی مخالفت کرو، ٹھیک ہے، اور پھر وہ افطاری لیٹ کرتے ہیں، روزہ افطار لیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اس کو جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہود کی مخالفت کے اندر۔ یہ کچھ چیزیں تو ہمیں احادیث سے ہی مل جاتی ہیں کہ اصل ان کے ہاں کیا ہے۔ لیکن الگ بات ہے کہ آج یہودی بھی اپنے مذہب پر نہیں رہے، جیسے ہم میں سے مسلمان کئی گمراہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے نئے نئے طریقے اختیار کر لیے، ایسے صاف ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی، یہودیت کے اندر بھی کئی نئی چیزیں شامل ہو چکی ہیں، لہٰذا ہم ان موجودہ چیزوں کو ان کی شریعت نہیں سمجھیں گے۔ ہم تو دیکھیں گے نا کہ اصل نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال موجودہ دور میں ان کے ہاں روزہ کیا ہے؟ تو یہود کے ہاں روزے کی ابتدا غروب شمس سے قبل ہوتی ہے۔ روزے کی ابتدا غروب شمس سے قبل ہوتی ہے، اور انتہا اگلے دن غروب شمس کے بعد تک، یعنی غروب شمس سے قبل اور انتہا اگلے دن غروب شمس کے بعد تک۔ اس میں وہ کھانے پینے اور امبستری وغیرہ سے رکتے ہیں، اور بعض دنوں میں ان کا روزہ طلوع شمس سے غروب شمس تک ہوتا ہے۔ طلوع شمس سے غروب، بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ ابتدا اس کی غروب شمس سے نہیں، طلوع شمس سے ہوتی ہے، طلوع شمس سے ہوتی ہے، اور انتہا اگلے دن غروب شمس کے بعد تک ہوتی ہے۔ لیکن بعض نے کہا کہ اصل یہی ہے کہ ابتدا غروب شمس سے ہوتی ہے اور انتہا اس سے اگلے دن غروب شمس کے بعد ہوتی ہے، اور اس میں وہ کھانے پینے اور امبستری وغیرہ سے رکتے ہیں۔ بعض دنوں میں جب ان کا روزہ طلوع شمس سے غروب شمس تک ہوتا ہے تو اس میں وہ صرف کھانے پینے سے رکتے ہیں، باقی سب کچھ جائز ہوتا ہے، کھانا پینا نہیں، باقی جو چاہیں وہ کریں۔ یہود کے ہاں مخصوص مناسبات میں کچھ مخصوص روزے بھی ہوتے ہیں، جن میں چند ایک یہاں نیچے ذیل میں ذکر کیے گئے۔ ایک روزہ ہے یوم غفران کا۔ یوم غفران کا روزہ جو ہے یہ ان کے یہاں سب سے اہم روزہ ہے، کیونکہ یہی وہ ایک روزہ ہے جو ان کے بقول موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب اسفار خمسہ میں ہے، باقی تو سارے انہوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے، لیکن ان کا گمان ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جو یوم غفران کا روزہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ اسفار خمسہ سے لیا گیا ہے۔ جو اسفار خمسہ 5 صفر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں نا، وہ صفر عدد، صفر تکوین، صفر لاویین، صفر خروج وغیرہ، وہ اس کے اندر سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ملا ہے۔ تموز کا روزہ، یہ ایک دن کا روزہ ہے جو یہود تموز یعنی جولائی مہینے کی 18 تاریخ کو رکھتے ہیں، جولائی مہینے کی 18 تاریخ کو رکھتے ہیں، اور اسے یہ غم کے دن کا روزہ قرار دیتے ہیں، یعنی غم کا دن تصور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس دن تورات کی تختیاں توڑی گئی، اس دن تورات کی تختیاں جو ہیں وہ توڑی گئی، اس دن تورات کی تختیاں توڑی گئیں۔ پھر اسی دن اورشلیم میں تورات کا، یعنی اس کو جلایا گیا، تورات کو جلایا گیا، اور اسی دن ہی تیتوس رومانی نے ان پر حملہ کیا۔ تورات کو جلایا گیا اور اسی دن تیتوس رومانی، اس کی تفصیلات ہم تاریخ میں پڑھ چکے ہیں، تو تیتوس رومانی نے ان کا وہ ہیکل گرا دیا اور اس کو مسمار کر دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ بیت المقدس کو بھی، اور ان کو قیدی بنا کے لے گیا، اور ہم نے وہ ساری تفصیلات پڑھی تھی۔ تو ان کے اندر اس دن کے اندر ان کے بقول 3 پریشانیاں آئیں۔ ایک تو تختیاں توڑی گئی تورات کی ان کے بقول، اسی دن اورشلیم میں تورات کو جلایا گیا، اور اسی دن تیتوس رومانی نے ان پر حملہ کیا۔ مختلف تواریخ کے اندر، یعنی مختلف سالوں میں
لیکن دن یہی تھا ان کے بقول. اس وجہ سے یہ تموز کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی افسوس اور غم کے دن کا یہ روزہ ہوتا ہے. جیسے وہ یعنی ہڑتال کرتے ہیں نا، بھوک کی ہڑتال، تو اسی طرح یہ پتہ نہیں ان سے لی گئی کہ کہاں سے. اچھا، یوم آب کا روزہ، یہ آب اگست کے مہینے میں، اس کو اگست کے مہینے کو کہتے ہیں ان کے ہاں. تو آب یہ اگست کے مہینے میں، یعنی ان کے ہاں تو اگر اس کو نام اور دیا جاتا ہے، لیکن یہ اگست کے اندر آتا ہے. یہ آب اگست مہینے کی 9 تاریخ کا روزہ ہے، جسے یہود سقوط اورشلیم اور ہیکل کی تباہی کے غم میں رکھتے ہیں کہ یعنی یہ چونکہ اس وقت مکمل تباہ کر دیے گئے تھے اور سقوط ہوا تھا اورشلیم کا، تو اس وجہ سے یہ یعنی روزہ رکھتے ہیں. بہرحال یہ ان کا ہے کہ اس کے پیچھے یعنی آپ سمجھ لیں کہ خاص فلسفہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں، یہ انہوں نے ایڈ کیا ہے، یہ انہوں نے ایڈ کی ہیں عبادات. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدعات دین کے اندر ایجاد کرنا یہود کا عمل ہے، اہل کتاب کا عمل ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. انہوں نے کئی عبادات دین کے اندر شامل کر لی. سبحان اللہ، ہماری شریعت، ہمارے نبی کس قدر اس کو کمحجۃ البیضاء واضح چھوڑ کر گئے ہیں. لیلوہا کا نہاریہا، اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، روشن چمکتا ہوا شریعت کو نبی کائنات چھوڑ کر گئے، اور آپ نے تمام بدعات کے دروازے بند کر دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ارشاد فرما دیا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو مردود ہے. کوئی بھی ہے کائنا من کانا، اس کو ایجاد کرنے والا کوئی بھی بڑے سے بڑا، اس کی کوئی ویلیو اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کی تاکید اور تائید کے لیے قرآن کریم کی آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام زعم حسنۃ، جس نے دین اسلام کے اندر کوئی بدعت ایجاد کر کے اس کو بدعت حسنہ کا نام دیا، فقط زعم ان محمدن قد خان الرسالہ، اس نے یہ گمان کیا کہ محمد کریم علیہ السلام نے رسالت میں خیانت کی ہے. پھر فرماتے ہیں ما لم یکن یومئذ دین فلم یکن الیوم دینا، جو نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا. کوئی اس کو بدعت حسنہ کا نام دے یا اس کو کوئی اور نام دے، وہ بدعت ہی ہے. اس وجہ سے نبی السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آپ ہر خطبے کے اندر یہ ارشاد فرماتے تھے. تو بہرحال ان کے اندر یہ دیکھیں روزے اور یہ چیزیں بعد میں خالص فلسفات یا پس منظر میں انہوں نے یہ چیزیں بنا لی تاکہ اس دن کو وہ یاد رکھیں، تاکہ اس کو، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنوں کو اہمیت دینا یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں، یہود کا طرز عمل ہے. اپنی ولادت کے دن کو اہمیت دے دینا، اس کو جناب وہ برتھ ڈے کے نام پر منانا، کیک کاٹنا. چلے جی ہم تو فیملی میں بیٹھ جاتے ہیں، بچے کہتے ہیں تو ہم کاٹ لیتے ہیں، تو اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ تو اگر ہم کوئی اس پہ پارٹی نہیں کرتے، ہم لوگوں کو نہیں بلاتے، لیکن ہم خود ہی فیملی کے افراد جو ہیں وہ کیک لا کر کاٹ لیتے ہیں، تو اس میں کیا حرج والی بات ہے جی؟ بچے کہتے ہیں تو بچے تو سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں، تو اگر ہم ان کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے بیٹا ہم کاٹ لیتے ہیں، تو وہ تو ایک اپنے بچوں کے لیے پھر کریں گے کل کو. لیکن اگر ہم بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ ہم مسلمانوں کا طرز عمل نہیں، یہ سوشل میڈیا پہ تو غیر کفار لوگ اس طرح کرتے ہیں اور عیسائی ایسا کرتے ہیں، یہود ایسا کرتے ہیں، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ہاں تو دن کو کوئی اہمیت نہیں الا کہ اس کی دلیل آ جائے کتاب و سنت میں. تو دنوں کو اہمیت وہ افسوس کے ضمن میں ہو یا خوشی کے ضمن کے اندر، یہ ہماری شریعت میں اصل نہیں ہے. اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے دن کے بارے میں اختلاف ہے، اور آپ نے تاریخ نہیں بتائی. تاریخ اللہ، اگر اس کی اہمیت ہوتی تو آپ تاریخ بتاتے کہ یہ تاریخ. آپ دیکھیں معراج کتنا بڑا عظیم واقعہ ہے، لیکن معراج کے بارے میں ہمیں کوئی واضح نص نہیں ملتی کہ معراج کب ہوا. کئی اور واقعات مخفی ہیں، اور اس میں اللہ کی حکمت اور اس میں ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ دنوں کی شریعت کے اندر کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے، اور یہ اہمیت دینا بلا دلیل یہ یہود کا عمل ہے، یہ غیر مسلموں کا عمل ہے. لہذا برتھ ڈے کے نام پر کرنا یا کسی اور تہوار کے مجلس اعضاء کے نام پہ کرنا یا اس کو جو ہے وہ عرس کے نام پہ کرنا یا کسی بھی نام پہ، یہ ہمارا طرز عمل نہیں ہے. اسلام کے اندر دنوں کی کوئی اہمیت نہیں، اس کو مخصوص کر لینا ہر سال، تو یہ ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے. ہاں اگر دلیل آ جائے گی تو ہم اس دن کو اہمیت دیں گے، ہم اس دن کو اہمیت دیں گے. جیسے نبی کریم علیہ السلام نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، یہود رکھتے ہیں، تو آپ نے تائید کر دی. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو ہم تو نحن حق بھی موسیٰ منہ، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں ہم سے. اور دلچسپ بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جو ہے وہ مکہ میں بھی رکھتے تھے، مکہ کے اندر ہجرت سے پہلے بھی آپ یہ روزہ، اور اہل مکہ بھی رکھتے تھے، اہل مکہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے یوم عاشورہ کا. آپ حیران ہوں گے
جیسے ہم نے اس پہ پہلے میرے خیال میں کسی دفعہ بات کی تھی. چلیے اب ہم چلتے ہیں. یہ تو صرف ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ بطور تعارف کی چیزیں تھیں. یہود کے بعض تہوار اور عیدیں. یوم السبت ہفتے کا دن، اسے عبرانی زبان میں شبات کہتے ہیں. اسے عربی زبان میں عبرانی میں شبات کہتے ہیں، جس کا معنی ہے راحت. جس کا معنی ہے راحت. چونکہ ان کے نزدیک اس دن میں والیاذ باللہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد آرام کیا اور اپنے بندوں کو بھی آرام کرنے کا حکم دیا. یہ ان کا اس کے پیچھے فلسفہ اور عقیدہ ہے. ہفتے کے دن یہ کیا کرتے ہیں؟ ہفتے کے دن یہ خوشی کا دن مناتے ہیں، اور اس کے پیچھے فلسفہ ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کی تخلیق کی تو ہفتے کے دن اللہ نے آرام کیا اور اپنے بندوں کو بھی آرام کا حکم دیا. لہٰذا اس دن ہم کوئی کسی قسم کا کام کاج نہیں کریں گے اور ہم ریسٹ کریں گے اور عید کا دن منائیں گے. اس کی مدت جمعہ کے دن یعنی جمعہ کے دن غروب شمس سے لے کر غرب شمس یعنی غروب شمس سے لے کر ہفتے کے دن غروب شمس تک ہے. ہفتے کے دن غروب شمس تک ہے. اس دن کے شاعر میں سے اہم ترین کام تمام قسم کے اعمال کو ترک کرنا ہے. ان کے ہاں اس دن کی رسپیکٹ اور احترام میں سے ہے کہ تمام قسم کے اعمال چھوڑ چھاڑ کے آدمی دو اتھل ہو کر بیٹھ جائے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا اتھل متھل ہو کر، خالی بالکل بیٹھ جائے ہاتھ دھر کے، کچھ نہ کرے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ بھی ایسے ہی کیا تھا. اس بارے سفر خروج میں یہ بات موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو 10 وصیتیں کی ان میں سے ایک یہ ہے، اور یہ انبیاء کی طرف خبیث منسوب کرتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ یہ وہاں سے چیزیں لی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر چونکہ لکھی انہوں نے خود ہے. اور 7ویں دن ہفتہ ہے، یہ اس میں نص موجود ہے، اور 7ویں دن ہفتہ ہے جو رب تمہارے الہ کا ہے، لہذا اس میں اپنا کوئی عمل نہ کرو. کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے. اس وجہ سے ہفتے کے دن ظلم و زیادتی یا کوئی کام کرنا یہود کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے. ان کے مذہب کے اندر ہفتے کے دن ظلم و زیادتی کرنا یا پھر کوئی اور کام کاج کرنا ان کے ہاں گناہ تصور ہوتا ہے. اس کے بعد ان کے ہاں ہے عید فصیح. یہ ہے جس بارے میں میرے خیال میں ایمن نے بھی سوال کیا تھا. عید فصیح اس کو مختلف نام دیتے ہیں. عید ربیع کا نام بھی دیتے ہیں، عید فطیر کا نام بھی دیتے ہیں، اور اس کی مدت 7 دن ہے. جو نیسان، یہ نام اصل میں ان کے ہاں زیادہ معروف ہیں، اور یہ سورج کے حساب سے شمسی اس کو مہینے کہتے ہیں. شمسی مہینے نیسان، اپریل کے مہینے کو یہ کہتے ہیں. تو نیسان یعنی اپریل مہینے کی 15 تاریخ سے شروع ہوتے ہیں، یہ 7 دن ان کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ عید یہود بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات پانے کی یاد میں مناتے ہیں. یہ جو یعنی عید فطیر ہے یا عید ربیع ہے، یہ ان کے گمان کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، لہذا یہ اس ضمن میں یہ مناتے ہیں. اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ فطیر کہتے ہیں جو ہوتا ہے نا کچے آٹے کی روٹی جو بنی ہوتی ہے، یعنی لمبی کر کے اس کو جیسے سموسے کی پٹی ہوتی ہے نا، اس طرح کی وہ فطیر اس کو بولتے ہیں. تو یعنی اسی سے فطیرے، آپ اگر سعودی عرب میں جائیں نا تو وہ وہاں کھانے کو فطیر ملتے ہیں، لمبے لمبے اس طرح روٹی نما رول نما بنے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس میں وہ آٹے کی کچی پکی روٹی، یعنی عربی میں اس کو بھی کہتے ہیں کچی پکی روٹی کو بھی فطیر کہتے ہیں، جو زیادہ پکی نہ ہو اور زیادہ بالکل کچی بھی نہ ہو. تو کچی پکی روٹی اور صحیح سالم بنے جانور کھاتے ہیں. دعائیں اور مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں، دسترخوان سجائے جاتے ہیں، اور ان پر کھانے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی نجات کے قصے کو بھی پڑھا جاتا ہے کہ کیسے کیسے ان کی نجات ہوئی. جو ان کی کتابوں کے اندر مذکور ہے وہ کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک صحیح نہیں ہے. بہرحال اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یعنی قرآن کریم کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات کے قصے کے اندر متعدد مقامات پہ ذکر ہے. کچھ چیزیں مشترک ہیں، کچھ چیزیں مختلف ہیں ان میں، اور ہمارے قرآن کے اندر جو قصہ موجود ہے بنی اسرائیل کا اس سے مختلف ہے. تیسرا ہے یوم تکفیر یا غفران. یوم تکفیر یا یوم غفران، یہ دن تشرین یعنی جو سورج کے مہینے ہیں، ان تشرین اکتوبر کے مہینے کے اندر 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اور یہ یہود کی عیدوں میں سے اہم ترین دن ہے، جو ان کے گمان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے بما شریعت جبل سینا سے نزول کی خوشی میں منایا جاتا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر جبل سینا سے نازل ہوئے تھے، اترے تھے، تو اس خوشی کے اندر یہ دن مناتے ہیں. اسے یوم تکفیر و غفران اس وجہ سے کہتے ہیں
کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ان کے بچڑے کو معبود بنانے والے جرم کی معافی اور بخشش کا اعلان کیا تھا. یعنی جو انہوں نے بچڑے کو ایجاد کیا، بنایا، سامری کے کہنے پر بچڑا بنا، اور اس بچڑے کی بنی اسرائیل نے پوجا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر وہ جو تورات لکھی ہوئی تھی غصے سے پھینک دی تختیاں، اور اپنے بھائی کی داڑھی اور بالوں کو کھینچا اور کہا کہ میں نے تمہیں اس وجہ سے جانشین بنایا تھا، جو کہ تفصیلات ساری قرآن کریم میں متعدد مقامات پر موجود ہیں. تو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے توبہ اور بخشش مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو اس خوشی کے اندر پھر یوم تکفیر اور غفران کا نام دے کر یہ عید جو ہے وہ مناتے ہیں. اب اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ اس کا آغاز 9 تشرین اکتوبر کو غروب آفتاب سے قبل ہوتا ہے اور اگلے دن غروب آفتاب کے بعد تک رہتا ہے. اس میں ان کے لیے روزہ رکھنا مشروع ہے، اور اس دن یہ اجتماعی نماز کی صورت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جسے صرف حاکمات اور کاہن لوگ ہی ادا کرتے ہیں، چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حاکمات اور کاہن لوگ نیابتاً اپنے عوام سے، اپنے جو پیروکار ہیں ان سے نیابتاً معافی مانگ لیں گے تو ان کو بھی معافی ہو جائے گی. ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، اور پیسوں کے بدلے میں پھر وہ اکٹھے ہو کر ان کے لیے بخشش اور معافی کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود تو ساری بخشی ہوئے ہیں نا ان کے بقول. لہٰذا وہ یہی مطلب ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. وہ کہتے ہیں کہ تم نے معافی مانگ لی تو ہماری بھی معافی ہو گئی، لہٰذا وہ ان سے پیسے لے کر یا جو بھی ہے وہ پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں. نوٹ: یہود کے ہاں بھی عیدیں اور تہوار ہیں جنہیں یہاں ذکر کر، یعنی ان کے ہاں اور بھی عیدیں اور تہوار ہیں. یہود کے ہاں اور بھی عیدیں اور تہوار ہیں جنہیں یہاں ذکر کرنے کی حاجت و ضرورت نہیں، بطور مثال کے چند ایک کو یہاں ذکر کیا گیا. اچھا، اب چلتے ہیں یہود کے ہاں دیگر تشریعات، دیگر جو ان کے ہاں احکامات ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اگر ہم نکاح کی بات کریں تو یہود کے ہاں کنوارہ رہنا دین کے منافی، یہود کے ہاں کنوارہ رہنا دین کے منافی ہے، اور یہودی کا غیر یہودی سے نکاح حرام ہے، اور یہودی کا غیر یہودی سے نکاح حرام ہے، بلکہ فجور اور بدکاری تصور کیا جاتا ہے اگر کوئی یہودی غیر یہودی سے نکاح کرے تو. یہود کے ہاں بھتیجی اور بانجی سے نکاح جائز ہے، لیکن پھپھی اور خالہ سے جائز نہیں ہے، لیکن پھپھی اور خالہ سے جائز نہیں ہے، اور ہمارے ہاں دونوں سے جائز نہیں ہے، بھتیجی سے بھی، بانجی سے بھی، پھپھی اور خالہ سے بھی، اور دونوں کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور دونوں کو جمع کرنا بھی جائز نہیں، یعنی لڑکی اور اس کی پھپھی کو یا اس کی خالہ کو، یعنی یہ مراد ہے میری. یہ نہیں ہے کہ پھپھی اور خالہ کو نکاح میں رکھ سکتے ہیں، یہ میری مراد نہیں ہے. یعنی نکاح کے اندر لڑکی اور اس کی خالہ یا اس کی پھپھی کو نکاح کے اندر بیک وقت دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں. اسی طرح آدمی کا اپنی پھپھی اور خالہ سے بھی نکاح حرام. یہ محرم رشتے ہیں ہمارے، بھتیجی اور بانجی بھی اس کے اندر، وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تو یعنی حرام ہے ہی. بہن کی جو بھائی اور بہن کی بیٹی ہوتی ہے تو وہ تو حرام ہی ہے. ایک ان کے ہاں بھتیجی اور بانجی سے نکاح جائز ہے، لیکن پھپھی اور خالہ سے جائز نہیں ہے. یہود کے بعض علماء بانجی سے نکاح کرنے کی حرمت کے بھی قائل ہیں، یعنی ان کے فرقے ہیں صاحب ظاہر ہیں، تو بعض بانجی سے نکاح کی حرمت کے بھی قائل ہیں. بیک وقت ایک سے زائد بیویاں ان کے ہاں جائز ہیں، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں، ان لمیٹڈ، جتنی چاہے وہ رکھے. بھائی کی بیوہ جس کی اولاد نہ ہو، اس کے غیر شادی شدہ بھائی سے زبردستی بیاہی جائے گی. وہ بھائی اگر فوت ہو گیا ہے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی غیر شادی شدہ بھائی سے زبردستی بیاہی جائے گی، یعنی اس کی بیوی جو ہے وہ غیر بیوہ، وہ غیر شادی شدہ بھائی جو اس کا ہے اس سے اس کی شادی کی جائے گی، شادی شدہ سے نہیں. اور پھر بیٹا ہونے کی صورت میں اسے فوت شدہ بھائی کا نام دیا جائے گا، اسے فوت شدہ بھائی کا نام دیا جائے گا. یعنی اس لڑکے کے جو اس کا باپ بن رہا ہے اس کا نام نہیں دیا جائے گا، اس کے بھائی کا نام دیا جائے گا جو اس لڑکے کی والدہ کا پہلا باپ تھا، اس کو نام دیا جائے گا، اور اسی کی طرف ہی منسوب کیا جائے گا. یعنی پہلے فوت ہونے والے کی طرف نسب ہی بدل گئے ان کے ہاں. تو یعنی شادی بعد میں دوسرے کی ہوئی، اس کے نطفے سے پیدا ہوا اس کے نسب سے، تو منسوب پہلے بھائی کی طرف کیا جائے گا اس کے. طلاق کی بات اگر کریں تو تورات میں طلاق کا حق مرد کے پاس تھا، اور وہ بھی لفظ طلاق کے ساتھ جیسے ہماری شریعت میں. لیکن بعد میں یہود مفتی حاخام جرشوم بن یہودات، یہ نام ہے اس کا، 1040 میلادی یا عیسوی میں اس نے عورت کو گھر سے نکالنے کی حرمت کا فتویٰ جاری کیا. یہودی مفتی حاخام
جرشوم بن یہودات، اس نے 1040 میں عورت کو گھر سے نکالنے کی حرمت کا فتویٰ جاری کیا اور کہا کہ جب تک قاضی حکم نہ دے یا بیوی راضی نہ ہو شوہر طلاق نہیں دے سکتا۔ یعنی فرق کیا ہے؟ ہمارے ہاں شوہر آزاد ہے، شوہر طلاق اگر کسی خاص شرعی عذر کی وجہ سے وہ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن ان کے یہودی مفتی نے، اور اس وجہ سے تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ اپنے پادریوں اور اپنے جو حکامات ہیں، جو بڑے ہیں احبار اور رہبان، ان کو الہ بنا لیتے ہیں، جس چیز کو حلال کر دیں اس کو حلال، جس کو حرام کر دیں اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو اس نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا، اس نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ جی عورت کو نکال نہیں سکتا، اور قاضی یا بیوی کی عدم رضامندی پہ طلاق نہیں ہوگی، عدم رضامندی پر یہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ ان کے یہاں اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی جب تک حاکام سے اس کا وثیقہ حاصل نہ کر لیا جائے، یعنی حاکام ان کا جو پیشوا ہے وہ لکھ کر دے دے کہ اس کو میں اجازت دیتا ہوں کہ بیوی کو طلاق دے، یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق حاکام دے گا، شوہر نہیں دے گا۔ ہمارے ہاں تو شوہر کے پاس اجازت موجود ہے۔ بصورت دیگر آگے نکاح کرنے والی عورت کا نکاح حرام اور ہونے والی اولاد بھی حرام تصور ہوگی، یعنی اگر وہ حاکام سے، پیشوا سے وثیقہ، یعنی وہ ورقہ نہیں لے کر آتی، اجازت نامہ وہ بندہ لے کر نہیں آتا، تو وہ اگر طلاق دے دیتا ہے اور عورت آگے نکاح کر لیتی ہے تو وہ نکاح بھی حرام ہوگا، اور اس نکاح کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی حرام تصور ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم ان کے کھانے پینے کی بات کریں تو ان کے ہاں ناخن پنجوں والے جانور حرام ہیں، اور یہ ہمارے ہاں بھی کچلی والے اور پنجوں والے جانور حرام ہیں۔ گھوڑا، خچر، گدھا، خنزیر، خرگوش وغیرہ بھی حرام ہے، جبکہ ہمارے ہاں گھوڑا بھی حلال ہے اور اسی طرح جو ہے وہ خرگوش بھی حلال ہے، لیکن گدھا اور خنزیر ہمارے ہاں، خچر یہ حرام ہے، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے۔ گھوڑا حلال ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری قوم میں نہیں کھایا جاتا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کئی غزوات کے اندر کھایا گیا، اور آج بھی ترکی کے اندر، روس کے اندر مسلمان کھاتے ہیں، اور وہ فقہ حنفی کو فالو کرنے والے، اور وہ کھاتے ہیں، اور فقہ حنفی کے اندر بھی مکروہ ہے، حرام نہیں۔ فقہ حنفی کے اندر بھی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، اور اگر وجہ پوچھے تو کہتے ہیں جی قرآن میں ہے لِتَرْكَبُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ تم ان پہ سوار ہو، تو ان کا کام سواری، تو اونٹ میں بھی سوار ہوا جاتا تھا، لیکن اونٹ کو بھی ذبح کیا جاتا تھا، اس میں تو پھر اونٹ کو بھی حرام کہنا چاہیے اور اس کو بھی مکروہ کہنا چاہیے۔ بہرحال ہمارے ہاں نہیں کھایا جاتا تو ہم نہیں کھائیں گے، بس یہی ہے۔ پرندوں میں ٹیڈی چونچ والے، پنجے سے شکار کرنے والے، ہمارے ہاں بھی پنجے سے شکار کرنے والے جو ہیں وہ ان کا کھانا حرام ہے، اور مردار کھانے والے حرام ہیں ان کے ہاں گوشت اور دودھ یا دہی کو کھانے میں جمع نہیں کیا جائے گا، جمع کرنا جائز نہیں ہے، یعنی گوشت، دودھ یا دہی ان کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر گوشت کھانا ہے تو پھر دودھ دہی نہیں، اگر دودھ دہی کھانا ہے تو گوشت نہیں، یہ ان کے ہاں۔ اب اس میں کیا حکمت ہے یہ وہی آپ کو اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ تو واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔